اس کے گھر والے اس کو دفنانے کے لیے قبرستان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو لوگ اس دنیا کے اندر دولت کی حوث میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، جو اولاد کی لالچ میں اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، وہ اس حدیث کے اوپر غور و فکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس انسان کو دفنانے کے لیے قبر کی طرف لے کر کے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ اس انسان کے ساتھ، اس مردے انسان کے ساتھ جو ہے وہ تین چیزیں جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس کا مال ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ اس کے اہل و عیال ہے، اس کے خاندان والے ہیں، اس کے اولاد ہیں، اور تیسری چیز جو ہے وہ اس کا عمل ہے، وہ اس کے اعمال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کے گھر والے، جب اس کے معاشرے والے اس کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں، جب اس انسان کو دفنا دیا جاتا ہے، جب قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس انسان کو قبر کے اندر دو چیزیں چھوڑ کر کے چلی آتی ہیں، اور ایک چیز اس انسان کے ساتھ قبر میں رہ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان دو چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس کے اہل و عیال ہے، اس کے خاندان والے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اور دوسری چیز جو ہے وہ اس کا مال ہے۔ یہ دو چیزیں ایک انسان کو قبر کے حوالے کر کے اور قبر کے اندر دفن کر کے چلی آتی ہے، یہ دو چیزیں ایک انسان کو قبر کے اندر چھوڑ کر کے چلی آتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے قریبان کے اندر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کے سوچیں، اپنے قریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، کیا آج ہم اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کو ان دو چیزوں کے لیے برباد نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آج ہماری زندگی ان دو چیزوں کو حاصل کرنے میں ہماری زندگی نہیں کر رہی ہے؟ کیا دولت کی لالچ میں ہم اپنی زندگی کو نہیں گزارا کرتے ہیں؟ کیا اولاد کی کامیابی کے پیچھے ہم صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم اولاد کی لالچ میں، اس کی کامیابی کی لالچ میں اپنی زندگی کو نہیں گزارا کرتے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک انسان انہی دو چیزوں کو حاصل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہی دو چیزیں ایک انسان کو قبر کے اندر چھوڑ کر کے آنے والی ہیں، یہی دو چیزیں ایک انسان کو قبر کے اندر دفن کر کے آنے والی ہے، اور ایک چیز اس کے ساتھ جو ہے وہ قبر میں رہ جانے والی ہے، اور وہ چیز اس کا عمل ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ نے اس دنیا کے اندر حرام طریقے سے دولت کو حاصل کیا، اگر آپ نے اس دنیا کے اندر حرام طریقے سے مال کو کمایا ہے، اگر آپ نے اس دنیا کے اندر غلط طریقے سے رزق کو حاصل کیا ہے، تو وہی مال جو ہے، وہی دولت جو ہے تمہیں قبر کے اندر چھوڑ کر کے آنے والی ہے، اور وہی حرام طریقہ، وہی حرام راستہ اور وہی عمل تمہارے ساتھ جو ہے قبر میں رہ جانے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے آپ نے کیا سبق لیا؟ اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینی ہوگی کہ اس دنیا کے اندر ہم نے نہ جانے کس طرح سے دولت کو اکٹھا کیا، ہم نے نہ جانے کس طرح سے اس دنیا کے اندر مال و دولت کو اکٹھا کیا، اور لوگوں، چاہے تم نے جس طرح بھی اس دنیا کے اندر دولت کو اکٹھا کیا ہے، چاہے جس طریقے سے بھی تم نے اس دنیا کے اندر مال اور دولت کو کمایا ہے، اور لوگوں، یہی مال تمہیں قبر کے اندر چھوڑ کر کے آنے والی ہے۔ یہی مال، جس مال کو تم نے دنیا کے اندر حرام طریقے سے حاصل کیا تھا، جس مال کو تم نے دنیا کے اندر بینک بیلنس کیا تھا، جن دولتوں کو تم نے دنیا کے اندر اپنے گھروں کے اندر چھپا کر کے رکھا تھا، اے لوگوں، جس دن تمہاری روح پرواز ہو جائے گی، جس دن تمہارے جسم سے روح نکل جائے گی، یہ دولتیں دنیا کے اندر دھری کی دھری رہ جائے گی، یہ دنیا کے اندر ساری کی ساری دولتیں پڑی کی پڑی رہ جائے گی، اور تمہیں اسی قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، جس قبر کے اندر نہ تو دولت کی ضرورت ہے، جس قبر کے اندر نہ تو مال کی ضرورت ہے، جس قبر کے اندر نہ تو خاندان والوں کی ضرورت ہے، جس قبر کے اندر نہ تو اولاد کی ضرورت ہے۔ اے لوگوں، اس قبر کے اندر اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو صرف اور صرف نیک عمل کی ہوگی۔ ہم نے نہ جانے اس دنیا کے اندر کس طریقے سے دولت کو حاصل کیا، ہم نے نہ جانے کس طریقے سے اس دنیا کے اندر مال و دولت کو اکٹھا کیا۔ لوگوں، چاہے تم نے
जिस तरीके से भी इस दुनिया के अंदर दौलत को इकट्ठा किया, इस दुनिया के अंदर माल और दौलत को कमाया, ये दौलत है और ये माल इस दुनिया के अंदर रह जाने वाली है और तुम्हें उसी कब्र के अंदर रख दिया जाएगा, उसी कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। जो कब्र जो है लोगों से, दुनिया वाले लोगों से चिल्ला चिल्ला करके कहा करती है कि ऐ लोगों, ऐ दुनिया के अंदर अकड़ करके चलने वाले लोगों, सुनो, तुम जब भी इस कब्र के अंदर आना, तुम जब भी इस कब्र के आगोश में आना, अमल का दिया लेकर के आना, आमाल की रोशनी लेकर के आना, क्योंकि मैं अंधेरे का घर हूं। ऐ लोगों, तुम इस कब्र के अंदर जब भी आना, अमल का चिराग लेकर के आना, क्योंकि इस कब्र के अंदर दौलत काम आने वाली नहीं है, इस कब्र के अंदर जो है माल काम आने वाले नहीं है, इस कब्र के अंदर जो है खानदान वाले काम आने वाले नहीं है। और कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला अज्र की कुर्सी पर बैठेगा, जब अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने के लिए बैठेगा, जब अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान के नाम अमाल को खोलेगा और एक इंसान के हिसाब के लिए बैठेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन किसी इंसान की दौलत को देख करके, किसी इंसान के खानदान वालों को देख करके अल्लाह तबारक व तआला जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन अगर किसी भी इंसान को जन्नत का सर्टिफिकेट देगा तो उसके नेक अमल की बुनियाद पर देगा, ना कि माल की बुनियाद पर, ना कि दौलत की बुनियाद पर, ना कि खानदान वालों की बुनियाद पर। अगर कल क़यामत के दिन एक इंसान को जन्नत मिलने वाली है तो उसके नेक अमलों की बुनियाद पर मिलने वाली है, ना कि खानदान वालों की बुनियाद पर और ना कि माल और दौलत के बेस पर। अगर आपको जन्नत की सर्टिफिकेट मिलने वाली है, अगर आपके लिए जन्नत का मुद्दा सुनाने वाला है तो वो आपका नेक अमल है। अमल के अलावा सारी की सारी चीजें इसी दुनिया के अंदर तारीख पड़ी रह जाएगी, सारी की सारी चीजें इसी दुनिया के अंदर पड़ी रह जाएगी। मेरे अजीज साथियों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक इंसान इस दुनिया के अंदर क्यों अपनी जिंदगी को इस लालच में, दौलत और माल की हिस्स में अपनी जिंदगी को गुजारा करते हैं, क्यों आखिर एक इंसान इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों को पसे पुष्ट डाल देते हैं, क्यों एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को जो है वो तोड़ दिया करते हैं। आखिर तो एक इंसान इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारा करते हैं। तो सवाल का जवाब ये है कि एक इंसान ने इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत को नहीं जाना है, इस दुनियावी जिंदगी की जो रियलिटी है एक इंसान ने नहीं समझा है। एक इंसान तो यही समझता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो ये जिंदगी अता की है, हमें जो ये जिंदगी बख्शी है, हम इस दुनिया के अंदर ऐशो मस्ती कर ले, हम इस दुनिया के अंदर मौज मस्ती कर ले, ऐशो आराम कर ले, इस दुनिया के अंदर जो है अपनी जिंदगी को जो है जिस तरीके से भी चाहे अपनी जिंदगी को गुजार ले, क्योंकि एक इंसान को इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत और इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत मालूम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत को वाज़ेह कर रहा है, इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत को बता रहा है कि ऐ लोगों सुनो, इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत क्या है, इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत क्या है। तुमने जिस दुनियावी जिंदगी को हमेशा वाली जिंदगी समझ बैठा है, तुम जिस जिंदगी को ये समझ बैठे हो ये दुनियावी जिंदगी हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए अता किया है कि इस दुनिया के अंदर मौज मस्ती कर लिया जाए, इस दुनिया के अंदर ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी को बसर कर लिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ऐ लोगों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत क्या है, इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ऐ लोगों, ये दुनियावी जिंदगी की हकीकत है, ये दुनियावी जिंदगी की हकीकत है। तुम जिस दुनिया के अंदर दौलत की लालच में अपनी जिंदगी को गुजारा करते हो, ऐ लोगों सुनो, तुम्हें भी मौत आने वाली है। और जो लोग अपनी जिंदगी को सोम और सलात की पाबंदी में अपनी जिंदगी को गुजारा करते हैं उनके लिए भी मौत है। इस दुनिया के अंदर अमीरों के लिए भी मौत है, गरीबों के लिए भी मौत है। इस दुनिया के अंदर बिल्डिंगों में रहने वाले इंसानों के लिए भी मौत है और झोपड़ियों में रहने वाले
والے انسانوں کے لیے بھی موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے دولت کی لالچ میں زندگی گزارنے والے لوگوں، تمہیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانی ہے، تمہیں بھی اس دنیا کو الوداع کہنا ہے، تمہیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگوں جس دنیا کے اندر تم اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہو، جس دنیا کے اندر تم زندگی کو بسر کیا کرتے ہو، اگر تم نے گناہوں کے کاموں کو انجام دیا ہے، اگر تم نے گناہوں کے کاموں کا ارتکاب کیا ہے، تو اے لوگوں سنو، ہم تمہیں اس کا بدلہ کل قیامت کے دن دیں گے، ہم تمہیں اس کی سزا جو ہے کل قیامت کے دن دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو نیکی میں گزارا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اے لوگوں دنیا کے اندر ہو سکتا ہے تمہیں تمہاری کرتوتوں کا بدلہ نہ مل پائے، تمہاری نیکیوں کا بدلہ نہ مل پائے، تو اے لوگوں ہم تمہیں کل قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں گے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، ان لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے جو دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی کامیابیاں حاصل کر لینے کے بعد یہ تصور کرنے لگتا ہے، یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ دنیا کے اندر تو سب سے بڑے کامیاب ہمیں، دنیا کے اندر جو ہمیں کامیابی مل گئی ہے یہ کامیابی ہمارے لیے اصل کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے لوگوں دنیا کے اندر جو تم کامیابی سمجھتے ہو یہ کامیابی تمہارے لیے اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایک انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت کا مستحق بنا لے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل کروا لے، یہی انسان کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر اس دنیا کی حیثیت کو بتا رہا ہے، اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ اے لوگوں جس دنیاوی زندگی کو تم خوبصورت سمجھتے ہو، جس دنیاوی زندگی کو تم ہمیشگی والی زندگی سمجھتے ہو، جب تم اس دنیا کی رنگینیوں میں نکلتے ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت ہے، یہ دنیا بڑی حسین ہے، یہ دنیا تو بڑی خوبصورت ہے، اور ایک انسان اس دنیا کی خوبصورتی میں پھنس جاتا ہے، ایک انسان اس دنیا کی رنگینیوں میں پھنس جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو توڑ دیا کرتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ اے لوگوں یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے، تم جس دنیاوی زندگی کو سمجھ رہے ہو کہ یہ خوبصورت ہے، یہ دنیا کی زندگی خوبصورت نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی خوبصورت نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے اندر دنیاوی زندگی کی حیثیت اور دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کیا، اور ایک حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیاوی زندگی کی کیا حقیقت ہے، اس دنیاوی زندگی کی کیا حیثیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر واضح کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر کے لیے نکلتے ہیں، راستے میں نکلتے ہیں کہیں جا رہے تھے، سفر کے لیے کہیں جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مری ہوئی بکری کے بچے کے اوپر پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مری ہوئی بکری کے بچے کے پاس جاتے ہیں اور اس مری ہوئی بکری کے بچے کے کان کو پکڑتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، کون ہے جو اس مری ہوئی
بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدنا چاہے گا؟ کون ہے وہ صحابہ کرام جو اس مری ہوئی بکری کے بچے کو 1 درہم میں اپنے پاس رکھنا چاہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ کرام سے کہتے ہیں، فوراً صحابہ کرام جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس مری ہوئی بکری کے بچے کو کون 1 درہم میں خریدنا چاہے گا؟ کون 1 درہم میں اپنے پاس رکھنا چاہے گا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 درہم میں تو چھوڑو، اس مری ہوئی بکری کے بچے کو اگر کوئی انسان کسی کو فری میں دے تب بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تب بھی کوئی انسان اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، جس طرح تمہارے نزدیک اس مری ہوئی بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس مری ہوئی بکری کے بچے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی حیثیت، اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مشرک کو 1 گھونٹ پانی تک نصیب نہ کرتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ دنیا کی زندگی کی حیثیت ہے، یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے اور یہ دنیا کی زندگی کی حیثیت ہے۔ میں ایک اور چھوٹی سی حدیث کو پیش کر کے میں اپنی تقریر کو سارا ختم کروں گا، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جس نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو امیری میں گزارا ہوگا۔ وہ لوگ اس حدیث کے اوپر غور و فکر کریں جو اس دنیا کے اندر امیری کی لالچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو توڑا کرتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا، ایک ایسے انسان کو حاضر کیا جائے گا جس نے اس دنیا کے اندر امیری میں اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، جس نے اس دنیا کے اندر اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے ایئر کنڈیشن کے اندر گزارا ہوگا، امیر گھرانے میں پیدا ہوگا اور امیر گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد اس کی پرورش بھی امیری میں ہوئی ہوگی۔ ایک ایسا انسان جس نے اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے امیری میں گزاری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے، جائے اس انسان کو کچھ لمحوں کے لیے، پل بھر کے لیے جہنم کے حوالے کر دیا جائے، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے اور فوراً میرے سامنے حاضر کر دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا، فرشتے اس انسان کو لے کر کے جائیں گے اور پل بھر کے لیے جہنم کے اندر داخل کریں گے اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے سوال کرے گا، اس انسان سے پوچھے گا کہ اے انسان بتا کہ تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو امیری میں گزاری ہے؟ اے انسان، کیا تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو سکون والی زندگی گزاری ہے؟ اے انسان، کیا تم نے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر ایئر کنڈیشن کے اندر گزاری ہے؟ وہ انسان کہے گا کہ پروردگار عالم، امیری کس چیز کا نام ہے میں تو جانتا تک نہیں ہوں، پروردگار عالم ایئر کنڈیشن کس چیز کا نام ہے میں تو جانتا تک نہیں ہوں، پروردگار عالم امیری کس چیز کا نام ہے میں تو جانتا تک نہیں ہوں، پروردگار عالم میں نے اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ تنگ دستی کے اندر گزاری ہے، میں نے اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ غریبی میں گزاری ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو اس حدیث کے اندر، غور و فکر کرے اس حدیث کے اندر کہ ایک ایسا انسان جس نے 70 سال کی زندگی اس دنیا کے اندر
अमीरी में गुजारी, जिसने 90 साल की जिंदगी इस दुनिया के अंदर अमीरी में गुजारी, एक ऐसा इंसान जब जहन्नम के अंदर पल भर के लिए जाएगा, वो इंसान अपनी दुनिया में अमीरी वाली जिंदगी जो गुजारी है वो सारी की सारी जिंदगी को भूल जाएगा और वो इंसान कहेगा कि परवरदिगार आलम, मैंने तो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी तंग दस्ती में गुजारी है, गरीबी में गुजारी है। तो ये दुनिया की जिंदगी की हैसियत और ये दुनिया की जिंदगी की हकीकत है कि एक इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी अमीरी में गुजार करके जाएगा, लेकिन जब पल भर के लिए जहन्नम के अंदर जाएगा, वो इंसान इस दुनिया की सारी अमीरी को भूल जाएगा, वो इंसान इस दुनिया की सारी सुकून वाली जिंदगी को भूल जाएगा। तो मेरे अजीज साथियों, मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, ये चंद बातें मैंने आप लोगों के सामने दुनिया की जिंदगी की हैसियत और हकीकत के ताल्लुक से मैंने आपके सामने पेश किया। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमें और आपको इस दुनिया की जिंदगी की हैसियत और हकीकत को सही तौर पर समझने की तौफीक अता फरमाए और कई हुई बातों पर सबसे पहले मुझे को सुनने वाले तमाम सामईन को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।